بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنون طبع کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی دوڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں بھی حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقی بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار بلایا، کرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھرتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون اس سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقی نے اس کا معمولی لباس بوسیدہ گزری اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھی اور قدر و حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں، معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا، سا کھٹکھٹاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر نے ایک نگاہ غلط انداز سے اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہے کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں، بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقی ہے، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کرے، بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شوقی تھا۔ وہ اس فقی سے بولا، کیا مذائقہ ہے تمہیں؟ بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہے شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقی بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، میں خود آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیہ جیت گیا تو وہ نادروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ فقی نے کہا۔ بصر و چشم بہلول نے جواب دیا، عالیہ جاں آپ کی بھی ایجاد ہے۔ فقیر نے کہا ہارون سے، پوچھا اجازت ہے؟ ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقی نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے، جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے کسی اور مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دونوں اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نماز ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا۔ کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑی اور رکھی جا رہی تھی۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی
فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ہارون نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالی جاں کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو۔ فقی نے نخوت سے کہا، فرض کریں ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجی تیار کرنے کے لیے 1 پیالہ سرکہ اور 1 پیالہ شیرہ مٹکوں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقی نادم سا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی۔ اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ عالی جاں، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقی بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال کرنا نہیں چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں بھی چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجی سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چار کر کے اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں گے کہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر شیرے کے ڈبے میں تھا۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہو، اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال دی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مغبول دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھرکوں میں بیٹھے شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں مہوو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقی کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمد بھی نرا گاؤدی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے سے تجھے دجلہ میں پھینک دوں گا اور تو اس طرح دجلہ کی موجوں میں گوتے کھائے گا جس طرح تیرے معاملے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو، بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیہ انعام میں ملے گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہے تو کوئی بات بھی ہے۔ بہلول بولا، بیان کرو۔ ہارون نے حکم دیا، اگر میں نے معاملے کا صحیح جواب دے دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون مسکرایا، یہ بات تو بات کی ہے، مگر مجھے منظور ہے۔ پہلے تو معمہ تو بوجھ لو۔ دیکھو، تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تھی، وہ سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، سنو، اگر کسی شخص کے پاس 1 بکری، 1 بھیڑ اور گھاس کا گھٹا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑ بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑ اور گھاس کو کنارے پر چھوڑیں اور بکری کو دریا کے پار لے جائیں، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑ کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری بھی لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کو کھائے گی نہ بھیڑ بکری کو کھا سکے گی۔ ہارون حیران ہوا۔ بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جاں میرے حق کو پہچانے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ بہلول نے جرأت سے کہا، درست ہے،
مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تو منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا گیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور، بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ بہلول تو کیسے غضب کا، شریر اور فسادی ہے، یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کو حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈالیں۔ یہ سب کے سب باغی ہے۔ مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور، 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم 7 خود بڑھا لیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔